بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں امان بٹ. ناظرین آج پروگرام جس موضوع پہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی گرفتاری کے معاملے پر. پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے آپ کو تمام تجزیوں اور خبروں کے بارے میں آگاہی مل سکے. ناظرین آج سے کچھ 7 سے 8 روز پہلے شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان خان کو گرفتار کیا گیا ان کی شپ سے. ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی گرفتار ہوئی جس کا نام ہے نویا نندا. نویا نندا ہے کون یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن پروگرام کے شروع میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. کافی میڈیا چینلز نے رپورٹ کیا، کافی جو دیگر یوٹیوب چینلز ہیں انہوں نے رپورٹ کیا کافی چیزوں کو، لیکن جو آج چیز میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں وہ بالکل ایکسکلوسیو ہے اور ابھی تک یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 5 سال پہلے انڈیا میں مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم بڑھتا جا رہا تھا، شروع ہو رہا تھا اور کافی حد تک بڑھتا جا چکا تھا. وہاں پہ مسلمانوں کو آواز اونچی نہیں اٹھانے دی جاتی تھی اپنے ان پہ جو ظلم ہوئے ہوتے ان کے خلاف. مودی کی حکومت تھی، بی جے پی انتہائی ایسی سخت مسلمانوں کے خلاف کٹر ہندو جماعت مسلمانوں اور ہندوؤں میں آپس میں فساد کروانا، ہندوؤں کے ہاتھ مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کروانا آئے روز کا وہاں پہ معمول بن گیا تھا، جس پہ بھارتی اداکار شاہ رخ خان نے ایک فورم پہ اس چیز پہ کہا کہ واقعی انڈیا میں جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور مودی سرکار کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول کرے. تو یہ جو بیان تھا وہ کافی شاہ رخ خان پہ مہنگا بھی پڑ گیا تھا، جس کے بعد شاہ رخ خان کی ایک نئی مووی جو ہے وہ آ رہی تھی وہ روک دی گئی، وہ ریلیز نہیں ہوئی. تو کافی ایسے معاملات تھے کہ جو آج سے 5 سال پہلے ہی قبل اس بیان کے بعد شروع ہو گئے تھے. اب جو 5 سال بعد یہ معاملات اتنے مزید جو انتشار پھیلائے گئے مسلمانوں کے خلاف، غلط باتیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں اور یہاں پہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے اس ملک پہ. تو مودی صاحب یاد رکھیے گا کہ انڈیا کی جو زیادہ تر پاپولیشن ہے وہ مسلم ہی ہے. تو اور ساتھ ساتھ اس ٹائم شاہ رخ خان کو یہ بھی دھمکی دی گئی تھی کہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے جس طرح ایک مسلمان روڈ پہ بھیک مانگتا ہوا تم نظر آؤ گے، بھیک مانگتے ایک مسلمان کی طرح اللہ کے نام پر. تو یہ معاملات جو تھے وہ کافی کشیدہ ہوئے تھے، جس کے بعد کچھ فلمی ہی شخصیات نے، بچن صاحب مودی صاحب کے بڑے اچھے دوست امیتابھ بچن، ان کے توسط سے یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہوئے تھے. لیکن ایک دم یہ معاملات ایک دم دوبارہ کیوں گرم ہوئے، اصل حقیقت ہے کیا. نویا نندا جو ہے وہ امیتابھ بچن بگ بی کی جو ہے وہ نواسی ہیں اور کنگ خان کے جو بیٹے ہیں آریان ان کی بہت اچھی دوست بھی، گرل فرینڈ بھی ہیں. یہ دونوں ایک شپ پہ پارٹی کر رہے تھے اور جہاں پہ ریٹ ہوئی اور جن لوگوں نے انہیں اٹھایا وہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو مودی کے خاص لوگ ہیں. وہ کوئی بھی سی بی آئی یا جو ڈرگ انفورسمنٹ کے ہیں ان میں سے کوئی نہیں تھے. یہ پراپر ایک پری پلان جو ہے وہ سارا معاملہ کیا گیا، کیونکہ اب جو ہے مودی جو ہر طرف ناکامی ہو چکی ہے، مودی کی حقیقت کھل کے آ گئی ہے. مسلمانوں پہ ظلم ہو، کشمیر پہ ظلم ہو اور ہیومن ٹریفکنگ ہو اور منشیات، مودی صاحب منشیات فروش بھی ہیں بہت بڑے، ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. منشیات کے حوالے سے بھی ایک سٹوری انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کریں گے. لیکن یہ جو آریان پہ اٹیک کروانا، آریان کو اٹھوا لینا اور ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو جو ہے وہ کافی ایک پیچیدہ معاملہ بن گیا. لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ آریان جو ہے وہ ڈرگ لے بھی رہا ہے یا سپلائی بھی کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ایک وکیل چینج سلمان خان کے کہنے پر جو ہے وہ شاہ رخ خان نے اپنا وکیل بھی چینج کیا. بڑا قابل وکیل ہیں وہ، اس ٹائم کیس پہ جو ہے
پراپرلی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ جلد سے جلد آریان کو جو ہے وہ واپس نکلوا لیا جائے، بیل مل جائے۔ لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات بتاتے چلیں کہ فلم اسٹار شاہ رخ خان نے جو ہے وہ انڈیا چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آریان جو ہے وہ رہا ہوگا، ہم انڈیا چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ شاہ رخ خان کا متعدد ممالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے، اعلیٰ شخصیات نے، جس میں سے دبئی، جیسے شاہ رخ خان دبئی کو اپنا دوسرا ملک کہتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی پشاور میں ان کی جو ہے پھپھو ان کا گھر ہے، تو شاہ رخ خان نے یہ بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستان بھی آنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات اور معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن یہ نویا نندا کا جو کردار ہے اس میں سارا جو جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ امیتابھ بچن کی کافی گہری دوستی ہے مودی کے ساتھ، تو یہ کچھ معاملات جو ہیں اس طرف بھی لنک ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آج کا آپ کو تجزیہ میرا اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔